اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 کے حوالے سے۔ یہ سورہ تحریم کی آخری آیت ہے۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے وطن عزیز کے ممتاز علماء سے، جبکہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے سیشنز ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 سلسلہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ 2 اللہ تعالیٰ کی نافرمان عورتوں کا ذکر اللہ کر چکا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اب یہ کہ 2 وہ خواتین کہ جن کا اعزاز، جن کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ایک تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ خواتین و حضرات، وہ فرعون کی بیوی، مظالم بہت ڈھائے فرعون نے، مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے گھر، فرعون سے، اس قوم سے نجات۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، لیکن آج ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے آیت نمبر 12 پر حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے اللہ، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، عفت، پاک دامنی۔ اللہ اکبر۔ عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کن کی بیٹی تھی، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے آپ کا کیا رشتہ تھا، وہ بھی گفتگو میں آئے گا۔ پھر ہم نے کیا کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ اب روح اللہ، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ مسیح علیہ السلام کے حوالے سے پورا پس منظر ہمارے معزز مہمان بیان فرمائیں گے، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ مریم علیہ السلام نے رب کے ارشادات الگ رکھ رہا ہے اللہ، اور کتابوں کی تصدیق وہ الگ رکھ رہا ہے، اور وہ قانتات کا لفظ آیا ہے، اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں حضرت مریم علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، مریم علیہ السلام کون ہیں، کیا پس منظر ہے، یعنی کیا خاندانی پس منظر ہے، پھر کس طرح، یعنی بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی رکھے ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروائیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ 14واں برس ہے تسلسل کے ساتھ جو شیخ صاحب تشریف لا رہے ہیں اس پروگرام میں۔ جب بھی تشریف لائے شیخ صاحب، ہم نے شیخ صاحب سے بہت سیکھا۔ خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العظیم۔ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ درست جواب 6 ماہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت شجاع الدین شیخ صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ تحریم ختم ہو رہی ہے، آخری آیت کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اور مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی نیک بندیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سورہ تحریم کی آخری آیت زیر مطالعہ ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے 28 پارے کی آخری صورت بھی ہے، مدنی صورت ہے، خاندانی زندگی کے بارے میں بھی رہنمائی اور ہدایات عطا فرمائی، اور آخری چند آیات میں کچھ عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پہلے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو کہ انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کی دونوں کی بیویوں کا ذکر ہے جو کہ نافرمانی پر دنیا سے گئیں اور جہنم کی آگ کا نوالا بنیں گے، قرآن پاک بتاتا ہے۔ پھر حضرت آسیہ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کی بیوی، ایک بدترین شخص ہے، شرک پر اڑا ہوا مشرک ہے، کافر ہے، سرکش ہے، بدترین ماحول ہے، مگر ماں طلب و طلب بہت سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ علیہ السلام کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، استقامت بھی عطا فرمائی، وہ شہید بھی کی گئی اور جنت کا اعلیٰ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اچھا، پچھلی ان دونوں مثالوں میں کیا ہے؟ بہترین ماحول انبیاء کا، مگر بیویوں میں طلب و طلب نہیں تو وہ نافرمانی پر رہیں، جہنم۔ بدترین ماحول ہے فرعون، لیکن طلب و طلب بی بی آسیہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت اور استقامت بھی دی، جنت بھی عطا فرما دی۔ اب جو آیت زیر مطالعہ ہے سورہ تحریم کی آخری آیت، یہ بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ان کو ماحول کس کا ملا؟ وہ جناب زکریا علیہ السلام کا ماحول ملا۔ ہم آگے بات بھی کر لیں گے، ویسے رشتے میں وہ بتایا کہ ان کے خالو ہوتے تھے، اللہ کے نبی تھے، اور بہترین کفالت انہوں نے فرمائی ہے بی بی مریم علیہ السلام کی۔ یہ بڑی زبردست مثال ہے، ماحول بھی بہترین ہے اور کردار بھی بہت عمدہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ اگلی چند باتیں بنیادی طور پر بی بی مریم سلام علیہا کے تعلق سے، قرآن حکیم میں واحد خاتون جن کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بی بی مریم علیہ السلام۔ باقی امراتن اللہ تعالیٰ زوجہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، امراتن کا استعمال کرتا ہے، اور الفاظ استعمال کرتا ہے۔ خواتین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام نہیں لیا، ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، پوری صورت رکھ دی۔ جی، البتہ صورت پوری رکھی ہے بی بی مریم کے نام پر، سورہ مریم۔ اس پہ بھی حکمت ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تو ایک بات بی بی مریم کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، خاص ایک وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم بار بار بیان فرماتا ہے نا قرآن کریم میں، تو خاص اللہ کے حکم سے یہاں بھی روح کا ذکر آیا، آگے ہم کلام کریں گے، اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر بغیر والد
عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کے تعارف میں اللہ ابن مریم بار بار ذکر فرماتا ہے۔ ایک اور پہلو، مسیحیت کے ماننے والوں میں تثلیث کا ایک عقیدہ موجود ہے، ٹرینٹی جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ ایک تصور تو معروف ہے، خدا، جبرائیل اور عیسیٰ تینوں مل کر خدا، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی ہولی گوسٹ یا ہولی اسپرٹ، یہ خدا، جبرائیل اور عیسیٰ تینوں مل کر خدا اور تینوں اپنی اپنی جگہ خدا معاذ اللہ۔ ایک یہ تصور ہے تثلیث کا۔ ایک اور تصور بھی ہے، خدا، مریم اور عیسیٰ، گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی ہولی سن۔ یہ تصور بھی برا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، غلط ہے۔ یہ تصور بھی مسیحیت کے ماننے والوں میں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیوی مریم کا نام لے کر بھی ذکر فرمایا، اور سبحان اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، بیوی مریم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر، کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو کھانا کھانے والا کس قدر محتاج ہو سکتا ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مخلوق محتاج ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتی، معبود نہیں ہو سکتی۔ پھر بی بی مریم علیہ السلام بنت عمران کہا گیا۔ عمران کون تھے؟ دو عمران بڑے معروف ہیں، ایک یہ ہے بی بی مریم کے والد کا معاملہ، اور ایک جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی معروف ہے کہ وہ عمران تھے۔ یہ دونوں آرا بیان کی گئیں۔ البتہ ان کی والدہ بھی بڑی نیک خاتون تھیں، اور قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ جب ان کی والدہ کو حمل ٹھہرا تو انہوں نے نیت کر لی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ بڑی نیک خاتون تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بی بی مریم عطا فرما دی تو انہیں ایک پریشانی ہو گئی، میں نے تو بیٹے کا ارادہ کیا تو اللہ نے بیٹی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی بیٹا کہاں اس بیٹی جیسا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام کی عظمت بیان فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ذکر آتا ہے، سورہ مریم میں ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کچھ باتیں ان کے دل میں القاء بھی کی ہیں، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع کے تعلق سے بھی، اور بی بی مریم کو جو اللہ نے چنا ہے، سبحان اللہ کیا بیان ہے قرآن پاک کا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاکیزہ فرما دیا اور تمہیں جہان والوں کی عورت پر اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ بی بی مریم کا اعزاز اور ان کی عظمت ہے جو قرآن کریم ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یوں بہت سارے اعتبارات سے ان کا تذکر، اور خاص بات جو آپ نے بیان فرمائی، پوری ایک صورت ہے بی بی مریم کے نام سے جو قرآن پاک میں رکھ دی گئی۔ مسیحیت کے ماننے والے جو ہمارے بھائی اور بہن ہوں، وہ اگر ہماری بات سن رہے ہیں تو ان کے سامنے ہم یہ رکھیں گے کہ قرآن کریم میں بی بی مریم کا نام لے کر ان کی عزت اور ان کی عفت اور ان کی پاکیزگی اور ان کے درجات کی بلندی کو قرآن پاک بیان فرماتا ہے، اور پوری ایک سورت ان کے نام سے قرآن پاک میں سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے موسوم فرما دی۔ یہ اشارہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں بی بی مریم کی کس قدر عزت ہے اور تکریم ہے اور ادب ہے اور احترام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی جو اللہ کے نظر مان لی تھی کہ وہ اللہ کے کام کریں گی، اللہ کے کاموں کے لیے وہ مخصوص ہو رہیں گی۔ لیکن پھر مریم علیہ السلام بڑی ہو رہی ہیں، بڑی ہونے کے بعد پھر وہ معتکف ہو جاتی ہیں بیت المقدس میں، اور ان کے جو اتالیق ہیں سرپرست وہ کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام، جو کہ ان کے خالو بھی ہیں، مریم علیہ السلام کے خالو، اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام۔ تو یحییٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب وہ معتکف ہیں، کون؟ مریم علیہ السلام، تو ان کے پاس اس کا جو تالا لگا کر زکریا علیہ السلام چلے جاتے تھے، اور مریم علیہ السلام اس کمرے میں معتکف ہیں، اور اس کی چابی زکریا علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی۔ تو کمرے میں پھل رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ پھل کون دے کر جاتا ہے، کہاں سے آتے ہیں یہ پھل؟ تو مریم علیہ السلام کیا فرماتی ہیں؟ آپ کی بات بلند ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر کلام کریں، ذرا زکریا علیہ السلام جو ان کی تربیت کے لیے مأمور کیے گئے، وہ بھی کیا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے وہاں پر نیک لوگ تھے، اتالیق جن کو آپ نے کہا، ان سب کے درمیان میں ایک یہ بحث پیدا ہوئی کہ ابھی بچی ہیں نا، چھوٹی عمر کی ہیں،
تو کون ان کی کفالت کا قرآن پاک میں ہے، مراد تربیت کرے گا، ذمہ داری لے گا. تو یہ کہا گیا کہ پانی پر سب لوگ اپنا قلم رکھ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ پر رک جائے گا وہ ان کی کفالت یعنی تربیت کا اہتمام کرے گا. اللہ نے اتنا بڑا اہتمام فرمایا ہے. ایک عظیم الشان خاتون ہیں اور آگے عظیم الشان بیٹا پیدا ہونا ہے، تو ان کی تربیت کے لیے، کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان اہتمام فرمایا. تو سب نے قلم ڈالا ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا. یہ الہامی تدبیر کے مطابق طے ہوا کہ ان کی کفالت و تربیت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ہوگی، جو کہ رشتے میں ان کے خالو بھی اور اللہ کے پیغمبر بھی ہیں. اب جو آپ نے بات فرمائی، اچھا وہاں محراب کا لفظ بھی آیا ناظرین کی دلچسپی کے لیے. آج ہم محراب اسے کہتے ہیں جو مسجد کے اندر محراب ہوا کرتی ہے. البتہ اس وقت یوں کہیے کہ انفرادی عبادت کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے جو کمرے ہوا کرتے تھے اس کو محراب کہا جاتا تھا. پھر بحث ہے کہ محراب کا لفظ حرب سے بنا ہے. حرب کہتے ہیں جنگ کو، تو نفس سے جنگ ہے، شیطان سے جنگ ہے، یہ مفاہیم اس میں کھلتے ہیں. لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں. تو جب زکریا علیہ السلام تشریف لاتے تو معروف بات ہے کہ ان کے سامنے پھلوں کو پاتے. انا لکی ھذا، اور پھل ہوتے تھے بے موسم کے، یعنی موسم ایک پھل آم کا سیزن نہیں ہے مثال کے طور پر، اور آم موجود ہے. تو انا لکی ھذا، میں نے بڑا تعجب ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کو، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے؟ قالت من عند اللہ، کہنے لگی یہ تو میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. انبیاء کو معجزات عطا ہوتے تھے، غیر انبیاء نیک لوگوں کو کرامات عطا ہوتی. یہ بی بی مریم کی کرامت بھی ہے. اور آگے ایک اور معاملہ بننا ہے ابھی. تو بے موسم کے پھل وہاں پاتے اور تعجب فرماتے حضرت زکریا علیہ السلام. تو بی بی مریم نے عرض کی کہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. ہاں، بے موسم کے پھل کے تعلق سے یا پھلوں کے تعلق سے مفسرین نے ایک اور رائے بھی ذکر کی ہے، اس میں بھی وزن ہے. ان کی باتوں میں اللہ نے حکمت کی باتیں جاری فرما دی. ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت اور معارف کی باتوں کو جاری فرما دیا. حالانکہ کسی خاتون کو کبھی نبی تو نہیں بنایا گیا، مگر زبان پر یہ حکمت کی اور معارف کی باتوں کو جاری ہونا، اس کو سن کر بھی حضرت زکریا علیہ السلام متعجب فرماتے یہ کہاں سے؟ وہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارے اکثر مفسرین بے موسم کے پھلوں والی رائے کی طرف گئے ہیں. البتہ بعض مفسرین نے اس بات کو بھی بیان فرمایا، اور اس کو دل کو بھی بات زیادہ لگتی ہے. محض پھلوں کو دیکھ کر نبی کا تعجب کرنا کو بڑی بات نہیں ہے، لیکن زبان پر علم کی اور حکمت کی اور معارف کی باتوں کا جاری ہونا، حاصل کلام، یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ کہاں سے تمہارے پاس؟ انا لکی ھذا، کہاں سے تمہارے پاس ہے مریم؟ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اچھا، اللہ ایک خاتون کی زبان پر علم و حکمت کی، معرفت کی باتیں جاری کر دینے پر قادر ہے. حالانکہ کسی خاتون کو نبی تو نہیں بنایا گیا. اور اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے. تو اللہ مجھ زکریا علیہ السلام، میں بڑھاپے میں ہوں اور مجھے فکر مندی ہے کہ اللہ تو نے جو نبوت کی میراث مجھے دے رکھی ہے، کون اس کا آگے وارث بنے گا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، ادھر ہی وہیں اس حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پکار کے نتیجے میں ان کو بڑھاپے میں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور زکریا علیہ السلام کی جو اہلیاں وہ بانجھ ہو چکی ہیں، اور اس بڑھاپے میں ظاہری اسباب کے علی الرغم اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. تو یہ دعا جو بڑھاپے کی ہے، اس کا پس منظر کیا بنا؟ جو بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں بے موسم کے پھل موجود ہیں، یہ زبان پر علم و حکمت کی باتیں جاری ہو رہی، اس کو دیکھ کر وہیں زکریا علیہ السلام نے دعا کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. اور یہ واحد نبی ہیں کہ جن کا نام پیدائش سے پہلے رکھ دیا گیا. بیٹا ہم دیں گے، اس کا نام یحییٰ رکھنا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اب یہ تو پورا ایک سلسلہ ہے، اور پھر مریم علیہ السلام رفتہ رفتہ بات آگے بڑھتی. آپ کی اجازت ہو؟ جی ارشاد ارشاد. جہاں یہ دعا ہو رہی کہ اللہ مجھے وارث عطا فرما دے، تو بہترین وارث عطا فرمانے والا، وہاں یہ بھی دعا مانگی ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما. تو پیغمبروں نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اولاد کیسی مانگنی ہے یہ بھی سکھایا. ذریۃ طیبہ، یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، پاکیزہ اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں رب حب لی من الصالحین، جی اللہ صالحین میں سے اولاد عطا فرما. تو صالحین میں سے
سے اولاد عطا فرما، طیبہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، مطلق اولاد نہیں، پاکیزہ اولاد، صالحین میں سے اولاد، تاکہ ادھر آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور کل ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہماری اولاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ صرف یہ اولاد حاصل کر لینا نہیں، مطلب ایک بڑا منصب ہوتا ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو صاحب اولاد بنایا گیا ہے کہ یہ جب دنیا سے ہم جائیں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا عرض کریں گے؟ ہم اپنی اولاد چھوڑ کے نہیں آئے، ہم آپ کے امتی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو اولاد تو ایک یعنی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سکھا رہا ہے کہ دعائیں دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ والدین بن جانا ایک ذمہ داری ہے۔ یہ والدین تو کتے بلی بھی بن جاتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن انسان جب بنتا ہے نا تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اور اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا نا، جی، آزمائش کہا گیا۔ جی، اب یا تو اللہ کا بندہ بنا کر اپنی ان کو صدقہ جاریہ بنائیں، اور اللہ معاف کریں ان کے جائز ناجائز ہر بات پورا کرنے کے چکر میں اپنی آخرت بگاڑ لیں۔ یہ آزمائش ہے ہمارے پاس۔ اور ایک حضرت صاحب نے کہا جن کو اولاد اللہ نے نہیں دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو اللہ تعالیٰ نے اب تک اس ذمہ داری سے بچا کر رکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ انداز دیکھیں، ناشکری نہیں کی جی انہوں نے، ہاں، تو ذمہ داری ہے، اولاد مذاق نہیں۔ جی، یہ ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حدیث بخاری شریف میں تمہیں سے ہر ایک راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ جو آیت بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی، پہلی جو خوبی ہے یا جو پہلی بات اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے کہ عمران کی بیٹی یعنی مریم علیہ السلام کی ہم مثال دیتے ہیں کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اور باقی جو خوبیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یعنی شرم و حیا، عفت، پاکیزگی، کردار، یعنی یہ خواتین کے لیے ایک روشن مثال۔ کون؟ مریم علیہ السلام۔ ذرا اس پہ ڈالیں روشنی۔ جی، قرآن کریم میں ہم سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کرتے ہیں، جی، اور سورۃ المؤمنون کی 11 آیات، پہلی 11 آیات میں جنت الفردوس پانے والوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی صفات کے بیان میں کیا ذکر آتا ہے؟ جی ہاں، والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی ہمارا دین شرم و حیا کے معاملے کو جنت تک لے جاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام شرم و حیا اور ایمان کو ساتھ ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ ابھی ہم جینرک بات کر رہے ہیں، پھر اسپیسیفک بھی آ جائیں گے خواتین کے تعلق سے۔ اب سورۃ المؤمنون کا نام ہی المؤمنون ہے، اور اس کی بالکل پہلی 11 آیات شروع کی، ان میں مؤمنین کی صفات کا بیان ہے، اور اس میں شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر بھی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں کمپینینز ہیں، ساتھی ہیں، قرانا ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ احادیث میں ملتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں کہ آپ ایک پردہ کرنے والی کواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ ایک پردہ کرنے والی کواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کے گھرانے سے کیا گواہی آ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرا جنازہ اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ شرعی اور فقہی مسئلہ ہمارے علم میں ہے، مرد کے کفن کے پیس 3 بنتے ہیں کپڑوں کے اعتبار سے، عورت کے 5 بنتے ہیں، اتنا پوشیدہ رکھنا ہے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت یہ فرماتی ہے میرا جنازہ اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ اور بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر تو اللہ خاص انداز سے کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی، اس میں ان کی عفت اور حیا کی حفاظت کا تذکرہ بھی، اور ان کے تقدس اور احترام کا ذکر بھی ہے۔ اور وہ جو ملعون یہود نے معاذ اللہ الزام تراشیاں کی تھیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب موزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہود نے، ملعون لوگوں نے بی بی مریم علیہ السلام پر الزام تراشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نفی فرما رہا ہے۔ اب اس کو آئیے ذرا ہم اور اسپیسیفک کر لیں، ایک عورت کا اصل زیور کیا ہے؟
ایک عورت کا اصل زیور اس کی حیا ہے۔ قرآن پاک پڑھ جائیں، بالخصوص آخری پاروں میں جنت کا ذکر بار بار آتا ہے، اور جنتی عورتوں کے بیان کے ذیل میں ان کی نگاہوں کا نیچے ہونا، ان کا خیموں کے اندر ہونا۔ سورۃ الرحمن، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہوں گی، مقصورات ہوں گی، محدود ہوں گی، کہاں؟ خیموں میں۔ یہ الگ بات ہے، بخاری شریف میں ایک ایک خیمے کی جو لینتھ ہے وہ 60 مائلز تک بھی بیان کی گئی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر ہوں گی وہ وہاں اپنے خیموں کے اندر۔ تو جنتی عورتوں کے حسن کا بھی بیان قرآن پاک اور احادیث میں آتا ہے، مگر ان کی نگاہوں کا نیچے ہونا، ان کا با لباس ہونا اور ان کا مقصور ہونا، یہ ساری کیفیات اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ اور اس سے انسپریشن لے کر ایک مسلمان عورت کو سمجھنا چاہیے اس کا با لباس ہونا اور اس کا جو ہے وہ مستور ہونا، اس کی نگاہوں کا نیچے رہنا، یہ اس سے اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، بائبل میں کوٹیشنز آج بھی موجود ہیں۔ شیخ احمد دیداد مرحوم جب مناظرے ہوتے تھے تو کوٹ کیا کرتے تھے، "The woman who does not cover her head should be shaved off"۔ جو عورت اپنے سر کو ڈھانپتی نہیں ہے اس عورت کے سر کے بال اڑا دینے چاہیے۔ یہ بائبل میں کوٹیشن موجود ہے۔ آج مسیحیت کے ماننے والوں میں ان کی چرچ میں جو عورتیں ہوتی ہیں یا جن کو ہم ننز کہتے ہیں، وہ ننز کا لباس بھی اگر دیکھ لیا جائے تو وہ ایک اظہار ہے اس پاکیزگی کے اعتبار سے، عفت کے اعتبار سے، حیا کے اہتمام کے اعتبار سے جو بی بی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور عفت اور حیا کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ یہ خاص میں نے ننس کا ذکر کیوں کیا؟ مسلمان عورت اگر حجاب کا اہتمام کرے، مسلمان عورت اگر پردے کا اہتمام کرے، مسلمان عورت اگر اپنے آپ کو کور کرنے کا اہتمام کرے تو دنیا معاذ اللہ مذاق اڑاتی ہے، اور ادھر چرچ میں بیٹھی نن، یہ اپنے آپ کو وقف کر دینے والی ایک عورت، اس پر ڈیبیٹ الگ ہو جائے گی۔ ایک اپنے آپ کو چرچ کے لیے یا الہامی خدا کے لیے، اس کے دین مذہب کے لیے وقف کر دینے والی خاتون اگر یہ لباس اختیار کرے ایک نن والا تو بڑی عزت کی نگاہوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور ایک مسلمان عورت یہ کام کرے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بہرحال ادھر کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس وقت بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیا کے حوالے سے آپ نے بہت تفصیلی گفتگو فرمائی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشروں میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کو جوڑیں اس گفتگو کا ہمارے معاشروں سے۔ صرف ایک فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتا ہوں، پھر گفتگو آپ فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر حیا اٹھ گئی تو جو جی چاہے سو کرو۔ جی جی جی، ارشاد۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ تم میں سے جب حیا اٹھ جائے تو جو چاہو سو کرو، یعنی حیا اٹھ جانے کے بعد جو ہوگا وہ کم ہوگا، جو تباہی آئے گی وہ کم آئے گی، اور جو بربادی آئے گی وہ کم آئے گی۔ آج جن معاشروں میں ایک تو نکاح کا انکار، جی آزاد اختلاط کا معاملہ، جی آزاد مخلوط معاشرت کا تصور، آپ اس کے نتائج دیکھ لیجئے، کیا مطلب بیان کرتے ہوئے کبھی جھجک بھی آتی ہے۔ وہ سوسائٹیز کے جہاں یہ بالکل آزاد اختلاط مرد اور عورت کا ہو چکا ہے، لباس نام کا رہ گیا، نہ ہونے کے برابر رہ گیا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو فریڈم اور ایڈوانسمنٹ ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایڈوانسمنٹ ہے کہ لباس کم ہو جائے یا کم سے کم ہو جائے، تو بہت اچھا جواب دیا گیا کہ جانور زیادہ ایڈوانسڈ ہے نا، وہ تو بالکل لباس کا اہتمام نہیں کرتے معاذ اللہ۔ یعنی یہ کوئی دلیل بیٹھی ہے کہ جناب لباس کا کم ہونا یہ ایڈوانسمنٹ کی علامت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی لباس کو من آیات اللہ قرار دیتا ہے سورۃ الاعراف میں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ زینت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے اور یہ تمہیں پوشیدہ رکھنے کا عمل انجام دیتا ہے، لیکن ذالک من آیات اللہ، یہ لباس بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی ایک شے کیا ہے کہ انسان لباس کا اہتمام کرتا ہے۔ جانور ہیں جو آزاد ہیں، جانور ہیں جو لباس کو تکلف سمجھتے، جانور ہیں جو لباس کا اہتمام نہیں کرتے۔ انسان کے لیے لباس کو تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے قرار دیتا ہے۔ پھر وہ معاشرے کے جہاں اب یہ حیات، اور مجھے اجازت دیجیے گا نیک صاحب، میں صرف اس وقت یو ایس، کینیڈا اور یو کے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں آج دنیا کے اندر ایک غالب دجالی تہذیب ہے جس کے اثرات ہمارے معاشروں میں بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ بھی اداروں میں جاتے ہیں، ہمیں بھی اداروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ہمیں معاشرے میں آنا جانا ہوتا ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے شہروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں کبھی کبھی تو عجیب ہوتا ہے، ریکنسائل نہیں ہوتی۔ 70 برس کی بوڑھی عورت چل رہی ہوتی ہے، اس نے عبایا یا برقع، دوپٹہ یا چادر، ایون نقاب لیا ہوتا ہے،
اور 20 برس کی اس کی پوتی ہوتی ہے یا نواسی ہوتی ہے اور اس کے لباس مطلب نگاہیں جھک جاتی ہیں ہماری جی کہ وہ 70 برس والی تو اہتمام کر رہی ہے اپنے آپ کو مستور رکھنے کا جس کے بارے میں فتنے کے امکانات نسبتاً کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں، اور 22 برس کی جوان اس کی پوتی ہے یا نواسی ہے یا 20 برس کی ہے، وہ بالکل لباس لیس یا کم لباس کے ساتھ چل رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی، لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی۔ یہ دین ہمیں پردے کے احکامات دیتا ہے، مردوں کے لیے بھی حیا کے احکامات ہیں، مردوں کے لیے بھی لباس کے بارے میں احکامات ہیں، مردوں کے لیے بھی نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ ہے، مردوں کے لیے بھی تنہائی میں نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھنا اس کی ممانعت کا معاملہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی لباس کا اہتمام ہے، ان کے لیے بھی نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ ہے، ان کے لیے بھی مردوں کے ساتھ آزاد اختلاط کی ممانعت کا معاملہ موجود ہے۔ سورہ نور کی آیات ہیں، سورہ احزاب کی آیات ہیں، کہاں ان آیات کو ہم لے کر جائیں گے؟ اور آج بعض لوگ جذباتیت میں آ کر یہ مولویوں کی بکواس ہے، یہ مولویوں نے اڑا کر رکھی ہوئی، یہ پردہ مولویوں کی ایجاد ہے، یہ عورتوں کے لباس پر باتیں کرتے ہیں مولویوں کی ایجاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی قرآن پاک کھول لو، قرآن پاک میں سورہ نور کا مطالعہ کر لو، قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت 30 ملے گی، مردوں کو نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ۔ قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت 31 ملے گی، عورتوں کے لیے نگاہوں کی حفاظت، عورتوں کے لیے شرمگاہوں کی حفاظت کا معاملہ۔ سورہ نور کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ چادر کا ذکر فرماتا ہے، پھر ایک لسٹ دیتا ہے ان مردوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے ایک عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی تو گویا ان کے سامنے کر سکتی دوسروں کے سامنے نہیں کرے گی۔ سورہ احزاب میں آ جائیے، آیت نمبر 32 کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، تعلیم امت کو ہے کہ کسی غیر سے اگر کلام ہو رہا ہے خاتون کا تو زبان میں ایسی کشش کا رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ کسی سامنے والے کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے۔ اگلی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اصل مقام تمہارا ادھر، اور وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلی جاہلی کی طرح نمایاں ہو کر باہر نہ نکلو۔ ہاں عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہے، پردے کا، حجاب کا، احکامات کا لحاظ کرے، اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلے، لیکن سج دھج کر نمایاں ہو کر نکلنا منع کیا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کا تذکرہ آ رہا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اے نبی علیہ السلام کے صحابہ، ازواج مطہرات پاکیزہ ترین عورتیں، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کچھ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، کچھ مانگنا ہے، حجاب کے پیچھے سے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں حجاب کا ذکر نہیں، بھئی سورہ احزاب کی آیت 53 میں، اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ احکامات سے نبی علیہ السلام کے گھر کی خواتین کے لیے، او بھائی یہ سورہ احزاب کی آیت 59 میں کیا آ رہا ہے؟ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دیجئے اپنی چادروں کو اوپر سے ڈال لیں۔ بہت سے علماء چہرے کے پردے کے قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں اس کے۔ بعض حضرات چہرے کے پردے کو فرض نہیں سمجھتے، ان کے دلائل ان کے جگہ پر، باقی سب قائل ہیں کہ خاتون نے ڈریس کوڈ بھی مناسب رکھنا ہے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادر کا اہتمام کریں اور باوقار انداز سے۔ یہ میں نے کیوں آیات کوٹ کی، پڑھ لیں، نوٹ کر لیں۔ سورہ نور آیت 30-31، سورہ احزاب میں 4 آیتیں 32، 33 اور 53 اور 59، نور 30-31 اور احزاب 32، 33، 53، 59۔ پڑھیں، مطالعہ کریں اور دیکھیں یہ مولویوں نے بتایا ہے یا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ جب تفاسیر کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تو اس کے ذیل میں احادیث بھی ملیں گی، اور اماں عائشہ کا لباس بھی ملے گا، اور ان کی چادر بھی ملے گی، اور ان کا نقاب بھی ملے گا، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر بھی ملے گی، اور چار دیواری بھی ملے گی، اور ان کی عفت بھی ملے گی، اور ان کی پاک دامنی۔ عمل میں کمزوری ہو تو خدا را ہم اعتراف کر لیں، لیکن منہ پھاڑ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کا انکار نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آج کل ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ معاشرے، ان معاشروں میں کیا یہ ممکن تھا کہ جو آج ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ہیں کس کے نام لیوا؟ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کچھ تو وآلہ پاس وسلم کریں کے نا، نام کچھ تو لیوا۔ پاس کریں۔ ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں، جی
یہ ہماری بہنیں بیٹیاں، یہ روحانی بیٹیاں محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں اماں عائشہ امت کی ماں ہماری ماں ہیں، تو حضور ہمارے روحانی والد ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ نسبت تو دیکھیں نسبت کہاں جا رہی ہے، اس نسبت کو تو خیال رکھیں۔ اور میں دل سے عرض کروں، خدا کی قسم جب یہ جملہ کہا ہے نا انیس صاحب، میں کالجز کی بات کرتا ہوں، یونیورسٹیز کی بات کرتا ہوں، الحمدللہ آگے سے مطلب کوئی اس کو کنفرنٹ تو کر ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، سر دعا کریں اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، تو ہم آگے سے کہتے ہیں بیٹا ہمارا کام اتنا ہی ہے، بیان کرنا اور توجہ دلانا۔ یہ بیج ہمارے اندر ہے نا، یہ ایمان کا بیج تو موجود ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر اللہ کی بات، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی بات اور نبی علیہ السلام کی مبارک گھرانے کی مبارک خواتین کا تذکرہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہماری خواتین کو سمجھ بھی آئے گی، اور ہم نے جواب دینا ہے دجالی تہذیب کا، ہم نے جواب دینا ہے شیطانی تہذیب کا۔ میں یہاں ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے، میں یہاں پر بھی پروگرام کے توسط سے بھی عرض کروں گا، ہم ہر ہفتے میں خبریں پڑھ رہا ہوں، بھارت کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، فلم انڈسٹری کی خواتین، شوبز کی خواتین، ماڈلنگ کرنے والی خواتین، سنگر خواتین، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے۔ بہت سی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی، حج کی سعادت عطا فرمائی، اللہ نے زندگی بدل دی الحمدللہ۔ اور اگر مثالیں لینی ان مغربی معاشرے یا غیر مسلم معاشروں میں جو مسلمان ہو رہی ہیں خواتین، ریورٹڈ مسلم خواتین، ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، وہ کتنا پیارا دین پیش کر رہی ہیں اور کتنے کردار کی گواہی پیش کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ پردہ، حجاب، یہ صرف اسلام کے ساتھ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر آسمانی مذہب نے عورت کے تقدس کا خیال رکھا ہے اور اس کو اکرام دیا ہے، اکرام دیا ہے، اس کے مقام کو ایلیویٹ کیا ہے، اس کی تعظیم کی ہے۔ دین عورت کی تحقیر نہیں کرتا، تعظیم کرتا ہے۔ شیخ صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے بالتفصیل ایک جز بیان فرما دیا۔ مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سورہ تحریم کے آیت نمبر 12 میں کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ اب یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جو پورا واقعہ انی عبداللہ سے وہاں سے شروع کرتے ہیں، ارشاد۔ جی دیکھیے، جو سبحان اللہ، انی عبداللہ والی بات تو کیا ہی بات ہے، وہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہود نے الزام تراشی کی، تو بی بی مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، کہنے لگے یہ بچہ ماں کی گود میں کیسے بول سکتا ہے۔ اب جو بچے نے، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، صرف بولا نہیں ہے، پوری تقریر کر دی ہے، اور یہ تقریر سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں ملتی ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ سبحان اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا، اللہ نے مجھے اپنی کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، جہاں کہیں بھی ہوں گا میں برکت والا ہوں گا، بس سلام علیہ، مجھ پر سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس دن کے میں پیدا کیا گیا، جس دن کے مجھے وفات دی جائے گی، جس دن کے مجھے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی جملے ایک آیت میں ملیں گے سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں۔ یہ ساری الزام تراشی یہود کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سارا صاف کر دیا۔ عین ان کی ولادت کے موقع پر یہ الزام اٹھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ اس کو وہاں پر بیان فرما دیا، اور والدہ کی گود میں معجزانہ طور پر پوری تقریر کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ تو سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ دوسری بات، اللہ کا کلام اتنا پیارا ہے کہ بڑے نازک، حساس معاملات کو اللہ تعالیٰ بڑے شائستہ انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ معجزانہ ولادت ہے، بغیر والد کے ہے، اور بی بی مریم کے ہاں ولادت ہونے والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو قرآن پاک میں ذکر بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے بی بی مریم میں کچھ پھونکا گیا، اس کو اللہ کہتے ہیں من روحنا۔ اب یہ بھی بڑا قیمتی جملہ ہے، ہم نے اپنی روح میں سے پھونک دیا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ترجمہ کریں تو اللہ کی روح، ترجمہ تو یہ بنتا ہے۔ آئیے اس کو سمجھیں، قرآن پاک میں بیت اللہ کا ذکر آتا ہے، بیت اللہ کا ترجمہ اللہ کا گھر۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی وہ گھر جس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے،
وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، ورنہ پوری زمین اللہ کی، ہر مکان ہر زمان اللہ کا ہے۔ ناقۃ اللہ اونٹنی، جی ہاں، ساری اونٹنیاں ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی، مگر ایک خاص اونٹنی جو قوم ثمود کی طرف معجزے کے طور پر صالح علیہ السلام کو دی گئی، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، ورنہ ساری اونٹنیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، صحیح، ساری زمین اللہ کی، مگر گھر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ سارے انسانوں میں اللہ نے روح پھونکی ہے، جی ہاں، بلکہ روح میں سے کچھ پھونکا ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں میں روح میں سے کچھ پھونکا، مگر ایک خاص پھونکے جانے کا معاملہ ہے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو یہ روح اللہ قرار دیا جانا کس معنی میں؟ یہ جو تصور ہے نا مسیحیت کے بھائیوں کا کہ جناب گاڈ انکارنیشن کا تصور، معاذ اللہ کہ خدائی حلول کر دیا عیسیٰ میں، معاذ اللہ، اگلا جواب نہیں بنتا پھر کیا وہ کروسیفیکیشن کو مانتے ہو کہ صلیب دے دی گئی، سولی دے دی گئی، تو کیا خدا ہی صلیب دے دیا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھونڈے عقیدے ہیں۔ اس لیے بیت اللہ کی مثال دی، گھر جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، ناقۃ اللہ اونٹنی جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، روح اللہ وہ روح خاص جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ تو بغیر والد ولادت ہے، معجزانہ ولادت ہے، اللہ کے، اور کلمۃ اللہ بھی اللہ کا کلمہ، اللہ کے خاص کلمے سے، کن اللہ کی شان، خاص شان سے بی بی مریم کے ہاں بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، یہ بڑے شائستہ انداز میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ مسیح علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی۔ اچھا، یہ تو بغیر والد کے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام، سبحان اللہ، یہ بھی جواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی بنیاد پر معاذ اللہ اے مسیحیت کے ماننے والوں تم ان کو خدا یا خدا کا بیٹا، یہ تین خداؤں میں سے خدا ماننے پر تلے ہوئے معاذ اللہ، تو زیادہ بڑا معجزانہ معاملہ تو آدم کا ہے علیہ السلام، مان بھی نہیں اور باپ بھی نہیں۔ تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح، وہ بغیر والدین پیدا ہوئے ہیں، تو پھر ان کا تو رتبہ اور زیادہ بلند ہونا چاہیے، تو پھر اور زیادہ معاملہ قطعاً نہیں۔ آدم کو بھی پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بغیر والدین، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بغیر والد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ابھی تین باتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مریم علیہ السلام نے اپنے رب کے ارشادات اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی۔ جی دوسرا کام یہ کہ وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں۔ قانتات کا لفظ آیا ہے، تو قانتات کے معنی کیا ہیں؟ جی، جہاں تک ہے اللہ کے کلمات اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق، تو ظاہری بات ہے اس سے قبل تورات آ چکی ہے، دیگر کتب آ چکی ہیں، اور زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جو بھی کچھ ہدایات پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کے کلمات کی تصدیق اور پچھلی کتابوں کی تصدیق وہ سب تک ان تو پہنچا، سب کی انہوں نے تصدیق فرمائی۔ سادہ بات، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اچھا، قانتین سے ہم سب کو ایک لفظ تو سمجھ آتا ہے، دعائے قنوت جی، فطر کی نماز میں، اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب تو فرماتے تھے، جو اکثر ہمارے احناف کے ہاں جس دعا کا اہتمام ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اگر ان الفاظ پہ غور کریں نا تو انیس صاحب اس میں تو بڑے دعوے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اگر اس کا حال میں پریزنٹ میں ترجمہ کریں، اللہ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے، کتنے بڑے دعوے ہیں۔ اس پر ہم نے کبھی پہلے بھی بات کی ہے کہ فعل مضارع عربی میں اس میں حال مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے، تو اللہ ہم چھوڑ دیں گے جو تیری نافرمانی کرے، یہ بات ذرا ہلکی ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے، یہ ذرا ارادہ ہو جائے گا۔ تو دعائے قنوت میں ایک پہلو کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کا اعلان، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اعلان۔ قنوت کے ایک معنی کھڑے ہونے کے، کیا مطلب؟ اللہ کے حکم پر کھڑا ہونا، کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وہ قانتین میں سے تھیں۔ سبحان اللہ، نیک بیویوں کے بارے میں بھی لفظ آتا ہے نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک بیویاں فرما برداری کرنے والیاں ہوتی۔ ایک نیک بیوی کو اللہ کی بھی فرما برداری کرنی ہے اور اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کرنی۔ تو قنوت بمعنی
فرما برداری کرنا، اطاعت گزاری کے روش پر آنا اور اللہ کے احکامات پر عمل اور اس کی نافرمانی سے اجتناب، یہ قنوت ہے۔ اور بی بی مریم کی یہ شان بیان کی گئی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب آخری سوال جو ہم رکھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری حصے میں، ٹو ڈوز، کرنے کے کام، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 بالعموم سب کو، ہم سب یعنی انسانیت کو کیا درس دے رہی ہے؟ نمبر 2، خاص طور پر ہماری خواتین کو قرآن کریم کی اس آیت سے کون کون سی باتیں، کون کون سے پہلو، ہدایت، روشنی مل رہی ہے؟ دیکھیں کیا لفظ مجھے استعمال کرنے دیجئے، کیا ٹریبیوٹ اللہ کے کلام میں آ رہا ہے بی بی مریم کے لیے؟ ہم نے سن لیا نا، اصطفیٰ کی علی نساء العالمین، جہان والوں کی عورتوں پر اللہ نے تمہیں چن لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پورے عالمین۔ چنے جانے کے لیے ذکر یہاں پر کیا آیا ہے؟ اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی مریم۔ تو آج ہماری کوئی بہن، بیٹی، مسلمان عورت مقام بلند اللہ کی نگاہوں میں چاہتی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق عفت، حیا کی حفاظت کرنا، شریعت کے پردے کے احکامات پر عمل، بے حیائی کی دعوتوں سے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ بچانا بلکہ اس ماحول میں عفت اور حیا کا پیکر بننے کی کوشش کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم یعنی اللہ کی بندی، تم تو اپنی جانب سے پورا عفت اور پاک دامنی کا اہتمام کرو، پھر بھی عین ممکن ہے کچھ کمبخت قسم کے لوگ، نالائق قسم کے لوگ، بدماش قسم کے لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے، تو یاد رکھنا تم پر اٹھنے والی انگلیوں کو اللہ گرا بھی دے سکتا، گرانے پر بھی قادر ہے، اور تمہاری حیا اور پاک دامنی کے اعلان کے لیے اللہ کوئی راستہ پیدا کر سکتا ہے۔ بی بی مریم کی تو گود میں عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرما دی، تو اعلیٰ ترین بات ہے، مگر تمہارے لیے تمہاری پاکیزگی کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بھی کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مسلمان مرد کو بھی اللہ کی ماننی، مسلمان عورت کو بھی، تو اللہ کے احکامات تمہارے سامنے آ گئے۔ بی بی مریم کو تو پہنچے زکریا علیہ السلام سے، آج کی مسلمان عورت کو پہنچے ہیں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کے وہ ذریعے اپنے عمل سے کتاب کی تصدیق کرو اور کتاب پر عمل کا پیکر بن کر اس کا نمونہ پیش کرو۔ سبحان اور اللہ۔ وہ تھیں وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، تو تم اللہ کی بھی قانت بنو، قانتہ بنو، فرما برداری کرنے والی، اور اپنے شوہروں کی بھی فرما برداری کرنے والی بنو، تو اللہ کے ہاں تمہارا مقام بہت بلند ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہمیشہ سیکھتے ہیں آپ سے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت مکمل ہوا، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن ہم یہاں روک دیتے ہیں آج کی گفتگو کو۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر شیخ صاحب سے ہم مزید بات کروائیں گے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ درست جواب 6 ماہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، یا حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب یہ قرآن دازی کا وقت ہے، ایک پرچی بالکل تہ سے نکالی ہے آپ نے، اور آج کے ونر ہیں وقاص عمر صاحب ہیں سرگودا سے۔ وقاص عمر صاحب سرگودے سے۔ آپ کی خدمت پہ دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اس شخص کو
مالدار نہ سمجھو جو کہ اپنے مال سے استفادہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کو مالدار نہ سمجھو جو کہ اپنے مال سے استفادہ نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔